عزیزو، یہ جو میں آپ کو واقعہ سنانے والا ہوں، اس کا راوی کہتا ہے کہ ہم قطر میں ایک کانفرنس تھی، وہاں پر گئے۔ جب کانفرنس ختم ہوئی تو وہاں پر ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، انہوں نے کہا ایسا ہے کہ میرا ایک مزرعہ ہے، وہاں پہ چلیں، وہاں پہ خیمہ ہے، وہاں پہ جا کے آج رات کو آپ کھانا کھائیں۔ خیر ہم مہمان تھے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ جس وقت ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک سیرین، ماشاءاللہ لمبا خوبصورت، اس نے وہی بدوی لباس پہنا ہوا اور بہترین اس نے کھانے کا اہتمام کیا ہوا، اتنا مزیدار کھانا ہم نے زندگی میں کم ہی کھایا ہو۔ جب ہم نے کھانا کھا لیا تو ہم نے اس کے ساتھ گپ شپ لگانی شروع کر دی۔ تو ہم نے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، کیسے آ گئے؟ ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ شخص جو آج آپ کی خدمت میں مامور ہے بڑا ہی امیر آدمی ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ تم اپنی زندگی کی داستان سناؤ، تو اس نے جو داستان سنائی وہ کچھ اس طرح تھی۔ کہنے لگا کہ شام میں میرے والد کا پانی کا ٹینکر بنانے کا کارخانہ تھا، ہمارے پاس کافی ملازم تھے، میں بھی وہاں پہ کام کرتا تھا، میرے بھائی بھی وہاں پہ کام کرتے تھے، ہمارا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ اس دوران میں میری شادی ہو گئی، میری چچا کی بیٹی تھی، اس کو میں نے پسند کیا، چچا نے رشتہ دے دیا، الحمدللہ میرا گھر آباد ہو گیا، آمدنی ہماری بہت اچھی تھی۔ لیکن اچانک ایسا ہوا کہ ایک دن ہمارے والد، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا یا ویسے کوئی بیماری آئی، بہرحال اللہ کے پاس چلے گئے۔ میں اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، میں نے اپنے بھائیوں کو بلایا، میں نے کہا دیکھو بات سنو کہ اگر ہم اکٹھے مل کے کام کریں گے تو اس کے اندر برکت ہے، ہمیں کمپنی کو، اپنی فیکٹری کو بیچنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سب کو روزی مل رہی ہے۔ خیر وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ ہم نے مل کے کام کرنا شروع کر دیا، ہمارا کام جو ہے وہ بہتر تھا، بہتر ہوتا چلا گیا، بھائیوں میں اتفاق تھا، پیار تھا، محبت تھی۔ اس دوران میں اچانک میری بیوی بیمار ہو گئی۔ کہتا ہے کہ میں نے مقامی طور پر اس کا علاج شروع کروایا۔ تو ڈاکٹر نے جو ڈائیگنوز کیا وہ یہ تھا کہ اس کو کینسر ہے۔ شروع میں تو ہم سیریا کے اندر اس کا علاج کرواتے رہے، لیکن کینسر آپ کو پتہ ہے کہ بہت موذی مرض ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ پیسہ بھی لگتا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر تم اپنی بیوی کو بچانا چاہتے ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو باہر کے ملک میں لے جاؤ۔ اس کے لیے بے حد پیسہ چاہیے تھا۔ کہتا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر بھائی اکٹھے ہوئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ چونکہ اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے تو ہم اس فیکٹری کو بیچ دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اس فیکٹری کو بیچ دیا۔ میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ بھائیوں تم اپنا حصہ لے لو، تو انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تیرے اوپر مشکل وقت آیا ہے تو ہم تم سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے، تم ایسا کرو اس کو لے جاؤ اور جا کے اپنی بیوی کو علاج کراؤ۔ کہتا ہے کہ میں وہ پیسہ لے کر جرمنی آ گیا، وہاں پہ اپنی بیوی کا علاج کرانا شروع کر دیا۔ علاج بڑا مہنگا تھا، 5 سال لگ گئے۔ ہمارا جتنا پیسہ تھا وہ تقریباً بڑی حد تک وہ خرچ ہو گیا، لیکن الحمدللہ 5 سال کے بعد میری بیوی شفا یاب ہو گئی۔ کہنے لگا جب بیوی صحت مند ہو گئی تو میں واپس سیریا آ گیا۔ کہتے ہیں آگے ہم نے کوئی چھوٹا موٹا کوئی کاروبار، کوئی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے کہ ایک دن میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میری بیوی مجھ کو کہنے لگی کہ میں نے تمہارے ساتھ ایک بات کرنی۔ میں نے کہا کرو۔ اب میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہ پیار کی، محبت کی بات کرے گی، ہم نے بڑا مشکل وقت بیماری کی حالت میں جرمنی میں گزارا ہے، ہاں جی۔ اچانک وہ مجھ کو کہنے لگی کہ مجھ کو طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے کہا بھلی مانس تم ہوش میں تو ہو، کیا بات کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں سنجیدہ ہوں، مجھے کسی اور شخص سے محبت ہو گئی ہے، میں اس کے ساتھ شادی کرانا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھ کو طلاق دو۔ کہتا ہے کہ میں نے سمجھا کہ یہ ہذیان بک رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تو نے مجھے اچھا بدلہ دیا،
मैंने अपनी सारी जिंदगी की जमा शुजा पूंजी पूरी फैक्ट्री तुम्हारे ऊपर लगा दी और तुम अब कह रही हो कि मुझको तलाक दो, कि मुझे फलां शख्स के साथ किसी और आदमी के साथ प्यार हो गया है। मैंने कहा कैसे प्यार हुआ? उसने कहा जिस वक्त मैं जर्मनी में थी तो वहां पर टेलीफोन पे उसके ऊपर साथ राब्ता हुआ और हम आपस में लंबी बातें किया करते थे वगैरह वगैरह। कहते हमारी आपस में झगड़ा जो है वो थोड़ा सा आवाज़ हमारी ऊंची हो गई। इस दौरान में मेरी बीवी का बाप जो कि मेरा चचा लगता था वो भी आ गया। उसने आके मुझसे पूछा क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? मैंने उसे कहा कि ये देखो मुझसे तलाक मांग रही है। उसने अपने बेटी से पूछा हाँ तुम क्या कह रही हो? उसने कहा नहीं 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 मैंने तो ऐसा नहीं कहा है। वो 100% मुकर गई, कहने लगे इसने झूठ बोला है। मैंने उसे कहा नहीं, इसने अभी मुझसे तलाक मांगी है। लो जी, बात को मुख्तसर करते हुए वो जो मेरा चचा था, मेरा ख्याल ये था कि वो मेरा साथ देगा, उसने अपनी बेटी का साथ दिया। वहाँ से तो उठ गई और अगले दिन उसने मुझको पैगाम भेजा कि तूने मेरी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, लिहाजा मैंने उसे कहा देखो बात सुनो, ऐसा करते हैं कि ये कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के अगर ये कह दे कि मैंने ये बात नहीं कही है तो मैं इसकी बात मान लेता हूँ। मेरा ख्याल ये था कि कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता है। कुरान पाक लाया गया, उसने आप कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के उसने झूठ बोल दिया। उसने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, ये इसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। अब मेरा चचा मुझे कहने लगा कि देखो अब हम ये तूने चूँकि मेरी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है, तलाक तो तुम्हें देना ही होगी, लेकिन अब हम तुम्हारा फैसला अपनी पंचायत के अंदर जो हमारा कबाली सिस्टम उसके अंदर लेके जाएंगे। लो जी, कबाली सिस्टम के अंदर जिस वक्त वो फैसला गया, मैंने फिर वही बात रखी। मैंने कहा कि इसको कहो कि कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के ये बात कह दे। वो फिर आई, उसने फिर कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के उसने फिर झूठ बोल दिया। कहने लगे जी कबाली सिस्टम के तहत मेरे ऊपर 6 मिलियन यानी 60 लाख लीरा वो उन्होंने जुर्माना आयद किया और कहा कि ये तुमने अपनी बीवी को देना है, और 20 लाख उन्होंने कहा कि फलां कब्र है उसके ऊपर तुमने ऊंट और बकरियां जो हैं वो इतनी कीमत की वो तुमने वहां पे ज़बह करनी है, वो चढ़ावा चढ़ाना है। कहने लगा मेरे पास कुछ नहीं था, मैं तो जर्मनी से आया था, हर चीज़ मेरे भाइयों को पता चला। तो एक दफ़ा फिर मेरे भाई मेरे साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हमने अपने घर अपना जो कुछ हमारे पास जेवर था, जो चीज़ें थी, कुछ कर्जा वगैरह लेके हमने वो जो पंचायत का सरबराह था वो मेरे पास रात के अंधेरे में आया, मुझे आके कहने लगा 1 मिलियन लीरा मैं तुम्हें बतौर मदद देता हूँ। मुझे पता है कि ये औरत झूठ बोल रही है, तुम सच्चे हो, लेकिन हमारा कबाली सिस्टम इस तरह का है और मेरे ऊपर इतना दबाव है कि मैं मजबूर हूँ कि मैं उस औरत की फेवर कर रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि नहीं, हम बंदोबस्त इंशाल्लाह कर लेंगे। कहने लगा मेरे भाइयों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने मेरे साथ खड़े हुए, हमने कर करा के वो पैसा जो है अदा कर दिया। अब मेरे हाथ कुछ नहीं था। कहते इस दौरान मेरा एक और चचा था, वो मेरे पास आ गया। उसने कहा भतीजे बात सुनो, हमें पता है कि तू बेगुनाह है और तू इंतहाई शरीफ आदमी है, मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता देता हूँ। मैंने उसे कहा चाचा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पहले अगर कुछ था भी तो वो हमारे ऊपर जो है वो कुछ कर्जे चढ़ गए हैं, ना मेरे पास घर है, ना हकमार है, ना कपड़ों के लिए है, ना जेवर के लिए है। उसने कहा मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे जैसे शरीफ आदमी के साथ करना चाहूँगा। मैं तुम्हें अपना घर भी दूंगा, हकमार भी जो है वो खुद अपनी जेब से दूंगा। मेरे चचा ने मुझको रिश्ता दिया और मेरी दूसरी जो चचा था ये उसकी बेटी के साथ मेरा निकाह हो गया, शादी हो गई, रुखसती हो गई। कहता है परेशान मैं बड़ा था। इस दौरान एक आदमी मेरे पास आया, उसने कहा यार तेरे ऊपर कर्जा भी है, तेरे हालात भी अच्छे नहीं हैं, ऐसा है कि मेरे पास कतर का वीज़ा है, मैं तुम्हें कतर भिजवा देता हूँ, हो सकता है कि वहाँ पर तुम्हारी किस्मत खुल जाए। मैंने कहा बात तो ठीक है। लो जी मैं कतर आ गया। अब कतर आया मेरे लिए बिल्कुल नया जगह थी, नया शहर था, नया माहौल था।
رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ کہنے لگا، میں نے ایک آدمی سے پوچھا، میں نے کہا کہ جو سیرین جو شامی چھڑے ہیں جی رہتے ہیں وہ مجھے جگہ بتا دیں۔ خیر اس نے مجھے جگہ بتائی، ایک جگہ میں نے پہنچا، وہاں پر کوئی 10-12 سیرین تھے، وہ بیچلر رہتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، بھائیو بات یہ ہے کہ میں آپ کا بھائی ہوں، پردیسی ہوں، مجھے رہائش بھی چاہیے اور مجھے کھانا بھی چاہیے، ایسا ہے کہ مجھے اپنے پاس رکھ لو، جب مجھے نوکری مل جائے گی تو میں تمہارے پیسے واپس کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ خیر کہتا ہے میری قسمت اچھی، چند دن کے بعد رمضان مبارک شروع ہونے والا تھا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں قطریوں کو اللہ جزائے خیر دے، بے پناہ سخاوت، مساجد کے اندر افطاری کا سحری کا بندوبست تھا۔ وہ کہتا کہ میں افطاری بھی وہاں پہ کرتا، سحری بھی وہاں پہ کرتا، مہینہ بڑے آرام سے گزر گیا۔ جب رمضان ختم ہو گیا تو وہ جو شامی جن کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا، میں ان کے پاس، انہوں نے کہا ایسا کرو کہ بورا بس اپنا اٹھاؤ اور جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے سے کہا بھائیو ابھی تو میں اپنی نوکری کو جاب تلاش کر رہا ہوں، آپ میری مدد کریں، مجھے جاب مل جائے۔ خیر اب وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے، پیسے بھی دو۔ کہتے ایک دن ان میں سے ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ میں نے تمہاری نوکری کو بندوبست کر دیا، ذرا اچھے کپڑے پہن دو۔ کہنے لگا میں نے بہترین لباس اپنا پہنا، ویسے بھی میں ماشاءاللہ لمبے قد کا تھا، خوبصورت بھی تھا، نوجوان بھی تھا، اور وہ مجھے لے کر جو ان کا سیکورٹی کا امن العام کا ادارہ ہے وہاں لے گیا۔ یہ پولیس کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہ جی وہاں پر باہر کوئی انڈین کھڑا تھا، اس نے اس کو جا کے ہم نے اس کو بتایا کہ ہم نے بریگیڈیئر صاحب سے ملنا ہے۔ اس نے اشارہ کیا، مندر چلے گئے۔ وہ جو سیرین تھا اس نے مجھے اندر داخل کر کے خود وہ چلا گیا، کہنے لگا یہاں تم ان سے جاب کرنا، یہ تم کو نوکری دے دیں گے۔ کہنے لگا اندر ان کا خفیہ اجلاس ہو رہا تھا، میں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گیا۔ وہ جو بریگیڈیئر صاحب تھے جو کہ چیئر کر رہے تھے، انہوں نے جب مجھے دیکھا، ایک اجنبی آدمی، وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تو کون، کیسے آ گیا، کیسے داخل ہوا ہے؟ میں نے کہا میں جاب کی تلاش میں آیا ہوں، نوکری کی تلاش میں۔ انہوں نے کہا میں تمہیں نوکری دیتا ہوں۔ آواز دی، انہوں نے کہا یہ عسکری، اس کو جیل میں ڈال دو۔ کہتا ہے کہ اب مجھے سمجھ آ گئی، جب مجھے وہ جیل میں ڈال دیا گیا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ جو سیرین تھا اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اصل میں وہ میری جان چھڑانا چاہتے تھے اور اس نے زبردستی یا مجھے دھوکہ دے کر یہاں پہ لے آیا۔ کہتا ہے میں نے تو رونا شروع کر دیا، اونچی اونچی زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ وہ جب اجلاسوں کا ختم ہوا، بریگیڈیئر صاحب باہر نکلے، اب میں اونچی اونچی شور مچایا ہوا ہے۔ انہوں نے عسکری کو حکم دیا، اس کو کہ اس کو نکالو باہر۔ اللہ کو شاید وہ جو میں نے اپنی بیوی کی خدمت کی ہوئی تھی وہ میری ادا پسند آ گئی، بریگیڈیئر کو میرے اوپر ترس آ گیا۔ اس نے کہا میری بات سن، آ جاؤ میرے پاس۔ اس نے چائے منگوائی، مجھے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا تمہارا مسئلہ ہے؟ میں نے اسے ساری کہانی اپنے والد کے لیے سے ساری بات ایک ایک بتائی۔ اس نے کہا کہ ہمیں اصولی طور پر تو تمہیں واپس بھجوانا چاہیے، لیکن ایسا ہے کہ میرے پاس میرا مزرعہ ہے، اگر میں تمہیں وہ مزرعہ سونپ دوں، اس کی سپرویژن کو تم کرو تو کر لو گے؟ میں نے کہا مجھے کوئی بھی کام دے، مجھے نوکری کی ضرورت ہے، میں تو جاب چاہتا ہوں۔ خیر اس نے کہا دیکھو ہم 2000 ریال دیتے ہیں، میں تمہیں 4000 دوں گا، لیکن میں تمہیں 3 مہینے دیتا ہوں، 3 مہینے کے اندر اندر ہم دیکھیں گے تمہاری کارکردگی دیکھیں گے۔ اس نے کہا بے آزما کو تو دیکھو۔ خیر جی میں مزرعے میں چلا گیا، میں نے دن رات محنت کی، اور بھی مجھ کو انہوں نے لیبر مہیا کر دی۔ 3 مہینے کے اندر اندر میں نے جنگل میں منگل بنا دیا، میں کھانا بہترین پکا لیتا تھا۔ میں نے بریگیڈیئر صاحب سے کہا، میں نے کہا حضور آپ کو اب ہوٹلوں سے مطاعم سے کھانا منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ میرا کھانا کھا کے دیکھیں۔ کھانا بلا شبہ بہت مزیدار تھا۔ وہ کہتا ہے جی اس طریقے سے مجھے یہاں پہ جگہ مل گئی۔ ایک دن بریگیڈیئر صاحب آئے ہوئے تھے، ہم آپس میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا
کہ یہاں آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا میرے والد کی ٹینکر بنانے کا بہت بڑا کارخانہ تھا، ہم اس کے مالک تھے۔ اس زمانے میں قطر کے اندر پانی کی آج بھی قلت ہے، اس وقت بھی قلت تھی، مسئلہ تھا۔ اس نے کہا کیا خیال ہے کہ ہم ٹینکر بنانے کا ایک فیکٹری نہ لگا لیں اور ہم تمہیں اس میں حصہ دے دیں گے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے وہ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ مل کے وہ فیکٹری لگائی، پھر وہ کام ہمارا بڑھتا چلا گیا۔ میں نے اپنے بھائیوں کو بلوا لیا، اپنی بیوی کو بلوا لیا، اور کرتے کرتے آج میری حالت یہ ہے، ہماری جو فیکٹری ہے وہ مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی فیکٹری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سیریا میں جو ملتا تھا یا میرے پاس تھا اس سے اضعافاً مضاعفہ، میرے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، ہر چیز میرے پاس موجود ہے۔ اس واقعے کا راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو تمہاری پہلی بیوی تھی اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جب اس کی عدت ختم ہوئی تو اس نے اپنے اسی عاشق کے ساتھ شادی کر لی، اس کے 2 بچے پیدا ہوئے، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھ کو ڈر تھا۔ 2-3 سال گزرے اور اس دوران میں اس کا سرطان کی بیماری واپس آ گئی، پھر وہ بیمار ہو گئی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا جو عاشق تھا اس نے اس کو روتا ہوا چھوڑ کے بھاگ گیا، اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کسی دوسرے ملک میں چلا گیا۔ اور وہ عورت جو ہے اس کی حالت یہ ہے کہ نہ اس کے پاس خامد رہا، نہ بچے رہے، نہ صحت رہی، نہ تندرستی رہی، وہ شدید بیمار ہے۔ اور جیسا کہ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ بات یہ ہے، اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ میں آج کسی سے ظلم کر کے، کسی کا حق کھا کر میں چین کی نیند سوؤں گا، تو اس بات کو